النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك بالعظيم والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم من تعالى جواد كريم مالك الله الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا وأرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ادب گرہیش زیر آسماں درش نازکتا نفس کن کرتا نہایت جنید و بایزیدی جا ومصطفیٰ برساں قیشا بدی ہم روز اگر بہون رسیدی تمام پھولا نیشت. جہو ممدوح خود اپنے خدا کا جہو ممدوح خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے. مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا. میں تو تجھی سب کچھ ہے یہ کچھ کہا تو کیا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و آگے رسالت میں درود شریف کا نظران عقیدت میں شامل ہے. ایک بار اور حدیث صلوات پہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور نظرانے میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اپنے کو مشاغہ کیا. اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان کا باشعور بچہ ہو جسے یہ سورہ مبارکہ یاد ہو.
آج کے لیے میں نے اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے۔ ویسے آپ نے مجھے ایک عزت کا مقام عطا کیا، میں آنے کی سب سے پہلی برکت تو مجھے یہ ملی کہ بہت عرصے کے بعد حضرت پیر صاحب کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ نے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے ایک عزت کا مقام عطا کیا، اور منبر تک پہنچایا۔ مگر میں یہ کوشش کروں گا کہ میں یہ بات عرض کروں، وہ منبر کی بلندی سے نہ ہو، میں اتر کر آپ کی سطح پر آ کر کے آپ سے مراد یہاں عوام علماء تک تو پہنچنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں عوام سے اس لیے کہ علماء سے تو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، عوام کی سطح پہ آ کے اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا۔ ہم نے کوثر دے دیا۔ اب اس دے دینے کو کیا کہیں گے؟ بیچ دیا، جب ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں چیز فلاں کو دے دی، ہم نے آپ کو اپنا رومال دے دیا، تو اگر آپ عوامی زبان استعمال کرتے ہیں نظر پیش کر دیا، ہدیہ کر دیا، اور فقہی زبان آپ استعمال کرتے ہیں تو ہبہ کر دیا، تو اب آیت کریمہ کا حاصل کیا ہوا؟ اس کا مفاد کیا ہوا؟ اِنَّا وَهَبْنَا كَالْكَوْثَرِ، اے محبوب ہم نے تجھے کوثر ہبہ کر دیا۔ اچھا، اگر میں کوئی چیز آپ کو ہبہ کر دوں اور آپ اس پر قابض ہو جائیں تو آپ اس کے مالک ہوئے کہ نہیں؟ میں نے دے دیا، آپ نے لے لیا تو آپ مالک۔ تو ارشاد کا حاصل مراد کیا ہوا؟ اِنَّا مَلَّكْنَا كَالْكَوْثَرِ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو جائیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے رومال کا مالک آپ کو بنا دیا، تو اب اس رومال کو جسے ضرورت ہے، جسے ضرورت تھی اس کی بات نہیں، مگر جو اس رومال کو چاہتا ہے تو اسے آپ سے رابطہ پیدا کرنا ہوگا، اسے آپ کو راضی کرنا پڑے گا، اسے آپ کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا، اسے آپ کو منانا پڑے گا۔ بات اس کی میں کرتا ہوں جسے رومال کی ضرورت ہے، اور جس کو نہیں ہے اس سے وہ تو خارج بحثی ہوئی۔ چاہے محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا، اب جسے کوثر کی ضرورت ہے وہ محتاج ہوگا آپ کا، وہ ضرورت مند ہوگا آپ کا، اسے رابطہ پیدا کرنا ہوگا آپ سے، اسے تعلق پیدا کرنا ہوگا آپ سے۔ جب تک وہ آپ کی چوکھٹ پہ نہیں جائے گا اسے کوثر کا ایک قطرہ ملنے والا نہیں۔ یہی سے ایک بات آپ اور سمجھ لیں کہ کوثر کا پانی صرف جنتیوں کا مقدر ہے، غیر جنتی کو کوثر کا پانی نہیں ملنے والا۔ تو اب اگر آپ
کسی جنتی کو اس دنیا میں دیکھنا پسند کرے تو اسے دیکھے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے کو محتاج کہہ رہا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب اس سلسلے میں تو علماء کے اخبار اور وہ بھی کچھ دلائل کے ساتھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے علماء کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد کیا ہے؟ ہر شخص نے اپنے اپنے دلائل کی روشنی میں، کسی نے کہا کوثر سے مراد نبی کے معجزات، کسی نے کہا نبی کے کمالات، کسی نے کہا نبی کی امت، کسی نے کہا نبی کی اولاد، کسی نے کہا حوض کوثر، کسی نے کہا نہر کوثر، اور سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ دلائل۔ مگر میں تو سمجھتا یہ کہ نہ کوثر کے ساتھ نہر فلم لگا ہوا ہے نہ حوض کا، قرآن کریم اس میں تو صرف کوثر ہے۔ تو پھر یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ کوثر سے مراد کوثر۔ آپ نے کوثر سے مراد کوثر کی تو بات بنتی تھی، تو آپ کوئی بھی اچھی لغت اٹھا کے دیکھیں، خاص طور سے قاموس اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کوثر کا معنی لکھا ہوا الکثیر من کل شیء، ہر چیز کی کثرت کا نام کوثر۔ تو اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، کثرت دے دی، کوثر کا مالک بنا دیا۔ کبھی آپ یہ کہیں کہ صاحب کس چیز کا کوثر دے دیا؟ ہر چیز کی کثرت یعنی کوثر۔ کوثر علم کی کثرت کو کوثر علم کہیں گے، عمل کی کثرت کو کوثر عمل کہیں گے، فضل و کمال کی کثرت کو کوثر فضل و کمال کہیں گے، جاہ و جلال کی کثرت کو کوثر جاہ و جلال کہیں گے، جود و نوال کی کثرت کو کوثر جود و نوال کہیں گے، حسن و جمال کی کثرت کو کوثر حسن و جمال کہیں گے۔ ہر چیز کی کثرت کوثر۔ تو محبوب کو کس چیز کا کوثر دیا؟ کس چیز کا کوثر دیا؟ اگر آپ یہ سوال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن یہ جواب بھی دے دے کہ اگر میرے خدا نے صرف کسی ایک کا کوثر دیا ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا، کسی ایک کا کوثر دیا ہوتا ایسا ہوتا ہے لاہو کی آواز سنائی دے رہی کہ بندے اگر میں نے صرف علم کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک الکوثر علم، اگر میں نے صرف عمل کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک الکوثر العمل، اگر میں نے صرف حسن و جمال کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک الکوثر الحسن والجمال، اگر میں نے صرف فضل و کمال کا کوثر دیا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا انا اعطیناک الکوثر الفضل والکمال۔ مگر جب دینے والے نے مطلق رکھا ہے، جب بندہ نواز نے مطلق رکھا ہے تو بندوں کو مقید کرنے کا کیا حق ہے؟ بندوں کو مقید کرنے کا ہر کمال کا کوثر دے دیا، ہر کمال کا کوثر دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام، عید میلاد النبی۔ اور میں ذرا سا اور بھی گہرائی میں آپ کو لے جاؤں، اور آنے کریم میں یہ نہیں ہے کہ ایک محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ ہم نے ترجمہ آسانی سے کر لیا، آپ نے سن لیا۔ قرآن کریم کی الفاظ یہ نہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، قرآن کریم میں یہ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر، الکوثر، تو کوثر کا ترجمہ آپ کر گے یہ ال کیا چیز ہے؟ اب بالکل
بالکل عوامی سطح پر بالکل گرامر کے الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں اور وہ الفاظ اگر استعمال کرے تو جن کو کبھی کسی مدرسے کی زیارت کا وقت ہی نہ ملا چٹائی پر بیٹھنے کا وہ بیچارے حیران پریشان ہو جائیں گے. یہ ال کیا؟ تو میں ایسی طرح اتروں کہ سب کو وہ ال سمجھ میں آئے. ورنہ اگر میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صاحب الف لام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمی ایک حرفی. اسمی جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہے اور الذی جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں الذی ضربا، الظالم کے معنی الذی ضربا، المظلوم کے معنی الذی ضربا. اور جو حرفی ہوتا ہے اس کے مدخول سے یا ماہیت شے مراد ہو یا افراد مراد ہو. اگر ماہیت شے مراد ہے تو وہ الف لام جنسی ہے، اگر افراد مراد ہے تو یا پورے سارے افراد مراد ہوں گے یا بعض ہوں گے. اگر کل مراد ہیں تو استغراقی ہے، اور اگر بعض مراد ہوں گے تو یا تو موجود فی ذہن ہوں گے یا موجود فی الخارج ہوں گے. اگر موجود فی الخارج ہے تو عہد خارجی ہے اور معبود فی ذہن ہے تو عہد ذہنی. اس طرح میں بولتا چلا جاؤں تو آپ سوچیں گے کہ تقریر کرتے کرتے انہوں نے وہ کون سا منتر شروع کر دیا جو سر سے اوپر چلا جا رہا ہے اور کیا مطلب ہے. تو اس لیے وہ رسول ظاہر ہے اس طرح کی محفل کے لیے وہ مناسب بھی نہیں ہے اور ان کو سمجھانا بھی مشکل. میں آپ سے صرف آدھی کا جانا پوچھا انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں. ترجمہ کرو الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا. التمام حمد کے معنی تعریف، للہ میں لام اختصاص کا مخصوص، اللہ اس میں جلالت، رب کے معنی پروردگار، العالمین سارے جہانوں کا. جو بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا. الحمد تمام تعریف، الکوثر تمام کوثر، تمام کوثر. اے محبوب ہم یہ تمام کوثر کا آپ کو مالک بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد. مگر بات ابھی نہیں بنے گی، اس لیے بات جو یقین والے تھے ان کے لیے تو کچھ سمجھانا نہیں، وہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. مگر یہ جو اگر مگر میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ کچھ بہت ہی سائنٹیفک انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں، منطقی انداز سے، لاجیکل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں. پہلے ہمیں یہ دیکھنا، یہ قرآن کریم کا دعویٰ اپنی جگہ پر رکھو کہ خدا نے اپنے محبوب کو سب کچھ کا مالک بنا، ہر کمال کی کثرت کا مالک بنا دیا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا خدا اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اپنے محبوب کو سب کچھ کا مالک بنا دے؟ اس لیے کہ جس میں قدرتی ہی نہ ہو مالک بنے گا. اب تنقیحات آپ قائم کریں. نمبر 1، کیا خدا اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ سب کچھ کا مالک بنا دے؟ اور دوسری چیز کیا دیکھنی ہے، کیا نبی اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ سب کچھ کے مالک بن جائیں؟ بھائی قدرت کے ساتھ ساتھ لینے والی کی صلاحیت بھی دیکھنا ہے. سمندر سے تو آپ لاکھوں ٹن پانی لا سکتے ہیں، مگر اگر آپ کچبول لے کے گئے، ایک کوزہ لے کر گئے تو کتنا ہے؟ تو وہ تو آپ کا درد بھی تو دیکھنا ہے، آپ کی صلاحیت. ورنہ قصہ وہ سکندر کا آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ کا مان لو ایک ساتھ پڑے ہو گئے، اے سکندر مجھے ایک چونی چاہیے. بہت مسا ہو کہ سکندر سے چونی مانگتا، چونی مانگتا، مسکرایا کہ تجھے چونی مانگی تھی کسی راہ چلتے سے مانگ لیا، سکندر سے چونی. اس نے کہا آج معلوم ہوتا دریائے سخاوت جوش میں، تو سکندر سے آدھی حکومت دے دے. تو اور بھی مسا. اس نے کہا جو تیرا پہلا سوال تھا وہ میری حیثیت سے کم ہے، اور دوسرا جو تیرا سوال وہ تیری صلاحیت سے زیادہ، ان سے سنبھال نہیں سکتا. تو صلاحیت بھی دیکھنی لازم.
صرف اسی سے کام نہیں چلے گا، قدرت کے ساتھ ساتھ شان سخاوت بھی دیکھیں۔ کبھی کبھی کوئی قدرت رکھے مگر مزاج میں بخل ہو تو دے گا نہیں، دینے کی قدرت ہے دے گا نہیں۔ وکیل سے لینا کچھ آسان کام نہیں۔ آپ نے اس طرح کے واقعات سنے ہوں گے، کسی وکیل سے اس کے دوست نے مانگا کہ بھائی یہ تیری انگوٹھی ہے، مجھے پسند ہے کہ مجھے دے دے، کہ کیا کرے گا؟ تب جب دیکھوں گا تو تیری یاد آئے گی۔ اچھا تو مجھے یاد کرنا چاہتا ہے، خالی مجھے دیکھنا تو یاد کر لینا کہ فلاں سے انگوٹھی مانگی تھی نہیں دیا۔ جیسے ایک وکیل دولت و سرمایہ بہت مگر وارث کوئی نہیں، جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو لوگ محلے والے جمع ہو گئے کہ تیرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بڑی دولت تیرے پاس ہے، دین کی راہ میں دے دے، یتیموں کو دے دے، بیواؤں کو دے دے، مدرسوں کو دے دے، مسجدوں کو دے دے، خدا کی راہ میں دے دے۔ تو کہتا کیا خدا کی راہ میں تو جان دے ہی رہا ہوں، مرنے کے کہاں سے آ گیا؟ دوستو تو بخیل سے لینا بہت مشکل ہے، دینے کی قدرت مگر لینا مشکل۔ تو یہ بھی دیکھنا دوستو، ہم اس خدا کے بارے میں اس کی قدرت، اس کی سخاوت، ارے سخاوت کا لفظ تو ناقص ہے، رب کے شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اسے سخی کرے۔ سخی کے لفظ کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ سخی کا لفظ ہم جہاں بولتے ہیں اور جس معنی میں بولتے ہیں وہ معنی خدا کی شان کے لائق نہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ نصوص میں کہیں خدا کو سخی نہیں کہا گیا، نہ قرآن میں خدا کے لیے سخی کا لفظ آیا، نہ حدیث میں خدا کے لیے سخی کا لفظ آیا۔ کیوں؟ اس میں ایک نقص ہے، اس میں ایک نقص ہے۔ کیوں؟ سخی کس کو کہتے ہیں؟ سخی ہمارے علاقے میں اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہو دوسروں کو بھی کھلاتا ہو، وہ سخی ہوتا ہے۔ خود بھی کھاتا ہو دوسروں کو بھی کھلاتا ہو، اس کو ہمارے ہاں سخی کہتے ہیں، اور جو خود کھاتا ہو دوسرے کو نہ کھلاتا ہو اس کو ہمارے یہاں کنجوس کہتے ہیں۔ بخیل ہے، خود تو کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا، وہ کنجوس ہے، اور جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھلائے اس کے لیے ہمارا مکھی جوس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، نہ خود کھاتا نہ کسی کو کھلاتا۔ تو دوستو یہ سخی کا لفظ اس خدا کے لیے موجود کیسے ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے، خود کھانے پینے سے پاک ہے، خود کھانے پینے سے پاک ہے۔ یہ سخی کا کردار نہیں ہے، یہ جواد کی بات ہے۔ خدا جواد ہے، کریم ہے، ساری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے، خود کھانے پینے سے پاک ہے، اور اس کا محبوب اس کی جوادیت کا مظہر کامل ہے، ساری کائنات کو کھلا رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ خدا کا جود و کرم، اس کا فضل، اللہ اکبر، غور کیجیے کہ کتنا اس نے دیا، وہ آپ کے کس عمل کا نتیجہ، آپ کا وجود بھی اس کے فضل کا نتیجہ۔ ذرا آپ دیکھیے، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند و سورج کے چراغ جلائے، ستاروں کے قندیلیں روشن کی، آبشار کے نغمے جاری کیے، دریا کو رما دما کیا، اس پوری کائنات کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا۔ ایسا دینے والا کہ کوئی مانگے تو دیتا، نہ مانگے تو دیتا ہے، دیتے ہی چلا گیا۔ ایسا دینے والا، میں تو کہتا ہوں کچھ نہیں، اپنے وجود ہی کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کی فضل و کرم کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو اس محفل میں خدا کے جود و کرم پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً وہ جواد ہے، وہ کریم ہے۔ رہ گئی قدرت کی بات، تو اس کی قدرت جدھر نظر اٹھاؤ اس کی دنیا۔ ارے میں کہتا ہوں نظر مت اٹھاؤ، آنکھ بند ہی کر لو،
جو تاریکی سامنے ہے یہ بھی اسی کی پیدا کی ہوئی. تو نظر بند کرو تو اسی کی دنیا, نظر کھولو تو اسی کی دنیا. اب خیال کریں کیسا قدم پتلا, اس کی قدرت کے جلوے. قربان جاؤ, میرا خدا وہ ہے جس نے دریا کو پیدا کیا, اس نے بہاؤ پیدا کیا, اس نے تیزی پیدا کی, اور اس نے اصول بنا دیے کہ دریا میں کوئی جائے گا تو اپنے کو بچا نہیں سکتا, دریا اسے ڈبو دے گا, غرق کر دے گا. وہ قربان جاؤ اس کے قدرت پر. جہاں اس نے یہ ضابطہ پیدا کیا ہے کہ دریا کا کام ڈبو دینا ہے, وہیں پر اس نے یہ بھی طے کر دیا تھا کہ اگر میرے کلیم نے چھلا کیا تھا مار دیا تو اسے راستہ بھی دینا ہوگا. کس قدر قدرت والا ہے میرا خدا. وہ ہے جس نے آگ کے شعلوں میں حرارت پیدا کی ہے, آگ کے شعلوں میں, اور یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو آگ میں جائے گا آگ اسے خاکستر کر دے گی. آگ یہ بھی خیال نہیں کرے گی کہ یہ میرا پوجنے والا ہے یا کون ہے, وہ جلانا کام ہے, وہ جلا دے گی. مگر قربان جاؤ دوستو, کیسا قادر مطلق ہے. جہاں اس نے آگ کے لیے قانون بنایا تو وہاں یہ بھی طے کیا کہ اگر میرا خلیل اس کے اندر آ گیا تو آتش کدے تو کوئی قدم بن نہیں پڑے گا, آگ کو ٹھنڈا ہونا ہی پڑے گا. حضرت عالم دیکھو, میرا خدا وہ ہے جس نے نظام شمسی و قمری کو مرتب فرمایا, گردش لیل و نہار کو کا نظام مرتب فرمایا اور طے کر دیا, اے چاند تمہیں یوں نکلنا ہے, یوں چلنا ہے, یوں ڈوبنا ہے, اے سورج تمہیں یوں طلوع ہونا ہے, یوں عروج کرنا ہے, یوں زوال کی طرف جانا ہے. سارے فیصلے کر دیے. نہ سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے, نہ چاند اپنا راستہ بدل سکتا ہے, مگر قربان جاؤ اس کی قدرت پر. جہاں اس نے یہ نظام مرتب کیا وہاں یہ بھی طے کر دیا کہ اگر محبوب نے اشارہ کیا تو اے چاند تجھے ٹکڑے ہونا پڑے گا, اے سورج تجھے پلٹنا پڑے گا. کیا قدرت والا ہے. اس کی قدرت کا عالم دیکھو. میرے خدا نے پتھروں کو پیدا کیا, پہاڑوں کو پیدا کیا. بظاہر دیکھو نہ وہ سننے والے لگتے ہیں, نہ وہ دیکھنے والے لگتے ہیں, نہ وہ بولنے والے لگتے ہیں, مگر قربان جاؤ پتھروں کا کام بولنا تو نہیں ہے, یہ تو قدرت کا نظام ہے. مگر قربان جاؤ اس کی قدرت پر کہ جہاں اس نے بے زبان بنایا وہاں یہ بھی طے کر دیا اگر محبوب نے کہہ دیا تو دستے ابو جہل کو اسے کرنا پڑنا ہوگا, دستے ابو جہل کرنا پڑے گا. آپ دیکھو سوچو, اور ایسا پڑھا اہل بصیرت کی بات چھوڑو. درگی درختان سب در نظر ہوشیار, ہر ورق دستریز معرفت کردگار, وہ نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا سنتے ہیں. مگر یہاں پر سنانے کی بات یہ ہے, نبی نے سنا ہوتا تو حیرت کی بات نہیں تھی. ایسا بولے کہ کافر بھی سن رہا ہے, ایسا بولے کہ کافر بھی سن رہا ہے. کیا قدرت کی بات ہے. میرے خدا نے یہ طے کر دیا تھا, درختوں کے لیے نظام بن گیا ہے. درخت جہاں اگایا جائے گا وہیں رہے گا, اپنی جگہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا, چاہے وہ دشمن کی زمین ہو, چاہے وہ دوست کا مکان ہو, کوئی بات نہیں. اور قربان جاؤ اس کی قدرت پر. جہاں اس نے یہ طے کیا تھا کہ درخت اپنی جگہ چھوڑنا نہیں جانتے, وہاں یہ بھی طے کر دیا تھا کہ اگر میرے محبوب نے طلب کیا تو انہیں بارگاہ رسول میں آنا ہی ہوگا, رسول کی رسالت کی شہادت دینی ہی ہوگی, اور پھر اپنی جگہ پر واپس جا کر کے ویسے ہی کھڑا ہو جانا ہوگا. قربان جاؤ دوستو, تو اس طرح کے قدرت کے مرتبے اگر آپ دیکھتے جائیں تو بہاؤ کچھ مت دیکھو, صرف اپنے کو دیکھو. یہ انسان خود خدا کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار. ساری کائنات سے نظر ہٹا لو, صرف اپنے کو دیکھو. اور انسان تو کچھ ایسا عجیب ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہو تمہیں سب سے عجیب چیز کیا چیز نظر آئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جواب یہی رہے گا کہ سب سے عجیب چیز کا نام ہے حضرت انسان. اس سے زیادہ عجیب خدا کی مخلوق میں کوئی بے شک یہ سب سے زیادہ عجیب. اور آپ خیال کرتے رہیں واقعی کس قدر آپ عجیب. آپ دنیا کا مخلوقات کا جائزہ لے لیجیے. خدا نے جس جانور کو جو زبان دے دی ہے اس کے قبیلے
का कोई फर्क कहीं भी रहता वही बोलता। अगर हमारे हिंदुस्तान का कौवा काए काए बोलता है तो मदीने शरीफ का कौवा सूरह इखलास नहीं पढ़ता, वो भी काए काए बोलता। और अमेरिका का कौवा भी वैसे ही बोलता। जुबान जो खुदा ने दे दी पूरी दुनिया में वही। पहलते इंसान को देखी, फासले बढ़ जाए तो जुबान बदल जाती, और लबो लहजे तो 100 मील को बदल जाते। दरअसल कि एक मुल्क में खुद हमारे हिंदुस्तान में 15 जुबानें बोली जाती है, लिखी जाती, पढ़ी जाती है। एक बोली नहीं। कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई डच बोलता है, कोई अरबी बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। मुख्तलिफ बोली, एक बोली नहीं। मगर दोस्तों मुझे कुछ एतराज नहीं, आप कुछ भी बोले, कोई बोली बुरी नहीं, सब खुदा की पैदा की हुई है। मगर ये इंसान बड़े गजब का है, अपनी बोली में भी तरह तरह की बोली बोलता है। इस बोली के अंदर भी तरह तरह की बोली बोलता है। कोई तौहीद की बोलता है, कोई कुफ्र की बोलता है, कोई शिर्क की बोलता है, कोई ईमान की बोलता है, कोई इखलास की बोलता है, कोई निफाक की बोलता है, कोई लड़ाने की बोलता है, कोई मिलाने की बोलता है। इस बोली में भी तरह तरह की बोली, इस बोली में तरह का। इसीलिए सारे जानवर खुश हैं कि हमें ऐसी बोली नहीं मिली तो अच्छा हुआ, कोई हमें काफिर तो नहीं करेगा। साहब क्या करते चले जाए, ऐसे ही आप गौर करें और सोचें कि खुदा ने जिस जानवर को जो रिस्क दे दिया है उसका पूरा कबीला उसी में उलझा हुआ। जिसके मुकद्दर में हड्डी वो घास नहीं देखता, जिसके मुकद्दर में घास वो हड्डी नहीं देखता, जिसकी जो किसा। मगर ये हजरत इंसान ने घास छोड़ने को तैयार, न हड्डी छोड़ने को तैयार। वेज नॉन वेज दोनों चल रहा है। ये नहीं एक कोई इत्तेफाक करने वाले ये नहीं है। मगर ठीक है, खाओ, खुदा की नेमतों को खाओ। मगर ये खाने वाला बड़ा गजब का, सही ढंग से भी खाता है, गलत अंदाज से भी खाता है। ये जरा सा देखो, हलाल भी खाता है, हराम भी खाता है, रिश्वत लेता है खाता है, सूद लेता है खाता है, दूसरों पर जुल्म करता है खाता है, अपने दस्तरखान को दूसरे के हुकूक को पामाल करके सजाता है और खाता है। ऐसा इंसान। सभी सारे जानवर बहुत खुश है, इस ढंग का खाना हमें नहीं मिला तो अच्छे हुआ, कोई हमें हराम खोर तो नहीं कहेगा, कोई हराम खोर भी तो नहीं कहेगा। आप देखें, मैं तो कहता हूँ खाने के मजा पर भी इत्तेफाक नहीं, लज्जत पर, इस पर भी इत्तेफाक नहीं। मैं सिर्फ अपने हिंदुस्तान की बात आपको बताऊं, वहां नमक की कंकरी पर भी ये इंसान मुत्तफिक नहीं, जायके पर भी मुत्तफिक नहीं। जहां हम रहते हैं अवध का इलाका, वहां रोटी और चावल का इस्तेमाल बराबर। और हमारे से आप पूरब चले जाएं बंगाल की तरफ तो रोटी कम होती जाती, चावल बढ़ता जाता है, और बंगाल पहुंचते पहुंचते रोटी खाए। और अगर हमारे इलाके से आप पंजाब की तरफ आए, पश्चिम चलते जाए तो चावल कम होता जाता, रोटी बढ़ती जाती। और पंजाब आते आते चावल खाए। और खाने में क्या है, बोली भी अलग है। बंगाली से पूछो तो कहता चलो भात खा लो, बंगाली क्या कहता चलो भात खा लो। और पंजाबी से बोले चलो रोटी खा लो, चलो रोटी खा लो। और हम बीच वाले बोलते चलो खाना खा लो, रोटी बोलते चलो भात बोलते। बोलने में भी फर्क है, पसंद में भी फर्क है। और मैं आपको बताऊं, आप चले जाए हमारे यहाँ मद्रास की तरफ, तमिलनाडु में, तो इतना उसमें खटाई डालते हैं वो सालन में, वो भी इमली की। मैं तो समझता हूँ ये कहीं इमली का तरफ देखते होंगे तो इतना खुश होते होंगे कि जन्नत यही करीबी में कहीं होगी। इतना उसमें खट्टा डालते हैं कि आप खाएंगे तो समझ नहीं आएगा गोश्त खा रहे हैं क्या चाट खा रहे हैं। ये मजाक की बात है। और आप कहीं हैदराबाद में चले जाए तो इतना तेज मिर्चा वो लोग इस्तेमाल करते हैं,
اس سالن کو دیکھو تو سالن بھی سرخ نظر آتا، جیسے وہ بھی سرخ سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا، کھاؤ تو بتاؤں۔ اتنا تیز کہ اگر آپ اس کو کھا لیں تو کھاتے بھی جا رہے ہیں اور آنکھ سے آنسو بھی آ رہا ہے، آنسو پورا بھی معاف ہو رہا ہے، پیڑ بھی کر رہا ہے۔ آپ خیال کریں، یہ نمک کی کنکڑی پر بھی انسان متقل ہے۔ اس کی خدا کی قدرت دیکھو، خدا کی شان دیکھو کہ کیسا اس نے انسان کو بنایا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، خدا نے جس جانور کو جو لباس پہنا دیا، کبھی اس نے خواہش نہیں کی کہ اللہ میرا لباس بدل لے، کبھی کوے نے دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے مور کا لباس دے دے، کب سے کالا پہنے ہوئی ہو، نہیں۔ اس لباس پر نہ اسے احساس کمتری، نہ اس کی پرواہ میں کوئی کمی۔ کسی کا لباس دیکھ کر ہمارا لباس بدل جائے، کسی کی تہذیب دیکھ کر ہماری تہذیب بدل جائے، کسی کا کلچر دیکھ کر ہمارا کلچر بدل جائے، یہ تو جانور بھی پسند نہیں کرتا، یہ تو جانور بھی پسند نہیں کرتا۔ جو لباس پہنا دیا وہی لباس، کیسے شاکر و کانے، مگر ہنستے انسان کو دیکھو، ایک لباس نہیں۔ ارے یہیں پر جیسے لوگوں کی صرف ٹوپیاں دیکھ رہی تھی، ایک رنگ کی ٹوپی نہیں ملے گی، ایک طرح کی ٹوپی نہیں ملے گی، طرح طرح کا لباس۔ مگر دوستو ٹھیک ہے، لباس آپ پہنے اور جو شرعی تقاضوں کو پورا کرے، اس لباس کی نہ کہیں ممانعت ہے، نہ اس میں پہننے میں کوئی حرج ہے۔ آپ کے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں جو سہولت کے ساتھ ادا ہو سکے وہ تو لباس آپ پہن ہی سکتے ہیں، مگر یہ پہننے والے بڑے غضب کے ہیں۔ ایسے بھی کہیں کہیں لباس لوگوں کو دیکھنے میں ملتے ہیں، ایسا لباس بدن پر ایسا چپکا ہوا بدن پر کہ آج تک میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ انہوں نے سلا کے پہنا ہے یا پہن کے سلایا۔ پہنے ہوئی آدمی ننگا نظر آئے تو کوئی لباس ہے؟ ذرا سا دیکھو، انسان لباس میں بھی متحد نہیں، نمک کی ایک کنکری پر متحد نہیں، بولی پہ متحد نہیں، بولی کے انداز و تیور پہ متحد نہیں، اور مقام اللہ اکبر۔ تم کسی جانور کو دیکھو، خدا نے جسے پانی میں رہنے کا حکم دیا وہ پانی ہی میں، جو درختوں سے وابستہ ہے وہ درختوں ہی پر، جو غاروں میں رہ رہے ہیں وہ غاروں ہی میں، سب کا مکان ایک، سب کے طرز رہائش ایک، مگر یہی حضرت انسان ہے۔ کوئی شیش محل میں ہے، کوئی لال قلعے میں ہے، کوئی سنگ مرمر کے ایوانوں میں ہے، کوئی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں ہے، کوئی فٹ پاتھ پر ہے۔ سارے جانور ہماری قوت و مروت کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ہے بڑی قوت والا، یہ ہے بڑا مروت والا، خود تو آرام سے سو رہا ہے، بھائی جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے۔ ذرا سا دوستو، یہ انسان ہے بھی عجیب خدا کی قدرت۔ میں دوسرے محض سے آپ کو پسند آنا چاہتا ہوں، خدا نے جو صفت جس جانور میں رکھ دی اس کے پورے قبیلے میں وہ صفت آپ کو ملے گی۔ کیا مطلب؟ شیر بہادر ہے تو کوئی شیر بزدل نہیں ملے گا، لومڑی چالاک ہے تو کوئی لومڑی بیوقوف نہیں ملے گی، کتا لالچی ہے تو کوئی کتا غنی نہیں ملے گا، جو جیسا ہے۔ مگر یہ حضرت انسان یہ بہادر بھی ہے، غنی بھی ہے، حریف بھی ہے، بلکہ ایک ہی انسان کبھی ایک وقت میں بہادر ہے وہی دوسرے وقت میں ملتی، ایک وقت میں غنی وہی دوسرے وقت میں حریف۔ کیا مطلب؟ کائنات میں جو صفات خدا نے منتشر کر دی ہے انسان نے سب کو جمع کر دیا، اس بہتر انسانی کے اندر وہ سارے صفات جمع کر دیے گئے۔ ذرا آپ خیال کریں، اور ویسے صوفیہ کے طرف پر بات کیجیے تو اور آپ کا مقام اونچا دکھائی پڑے گا کہ اسی انسان کے اندر لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، عرش بھی ہے، ملکوتی صفات بھی ہے، تاغوتی انداز بھی ہے، ساری کائنات سلتی ہوئی ہے۔ مگر میں اور آسان انداز سے کہوں کہ پورے کائنات کا نمونہ ہے یہ انسان، عالم کبیر کا نمونہ ہے یہ عالم صغیر۔
नमूना आप में मिलेगा। दरिया का नमूना देखना है तो रगों में बहता हुआ खून देखो, पहाड़ों का नमूना देखना है तो हड्डियों को देखो, दलदल का नमूना देखना है तो आंखों को देख लो, और इसके अंदर अगर किसी बादशाह को देखना है तो दिल को देख लो, और वजीर को देखना है तो दिमाग को देख लो, और सिपाही को देखना है तो हाथ को देख लो, सवारी देखना है तो पैर को देख लो, और जंगल देखना है तो सर के बाल को देख लो, सर के बाल को देख लो, और जंगली जानवर देखना हो जाकर घर में कहते ही कर लो कि किसके जंगल में जंगली जानवर है कि नहीं। हर चीज इसके अंदर आलम समीर यानी आलम को समेटा तो बेहतर इंसानी बना दिया, बेहतर इंसानी को फैला दिया कायनात पर भी। अगर घटे तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान, अगर घटे तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान, और बढ़े तो उस सतह कौनैन में समा न सके, बढ़े तो उस सतह कौनैन में समा न सके। जरा सा देखो इंसान का एक मिजाज बनाया, मगर दोस्तों ऐसा इंसान जो किसी बात में मुस्तफिद न हो और जो सारी कायनात के सिफात और कमालात का जामे हो, इस इंसान से बड़े खतरा। ऐसे ऐसे दावे ये करेगा, और दावा तो इंसान किसी जानवर ने कोई दावा नहीं किया और किसी मखलूक ने कोई दावा नहीं। ये इंसान खुदाई का दावा कर दिया, ये इंसान नबूवत का दावा कर दिया। और मैं तो देखता हूं जो जितना बड़ा पागल होता है उतने ही ऊंचा दावा भी करता हूं। जैसा कैसे कैसे दावे कर रहे, कितनी बुलंदी का दावा। पागल की बात आ गई तो मुझे रांची के पागल खाने का तो वाकया याद आ गया। हमारे हिंदुस्तान में रांची है, वहां पागल खाना है बहुत बड़ा। जब पंडित नेहरू थे वहां पर वजीर आजम, तो जब वो रांची आए तो उन्होंने सोचा कि कुछ पागल खाने की भी जायजा लिया जाए यहाँ के हालात का। अंदर चले गए, एक पागल की मुलाकात हुई। जो पागल बड़े फरीने से पूछा आपकी तारीफ, नेहरू से पूछा आपकी तारीफ, तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं, हिंदुस्तान का वजीर आजम। तो मुस्कुरा के कहता बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ आ गया, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो जाएंगे। मैं भी अपने को यही समझता था। दावा करना जैसा भी कोई दावा कर ले, मगर दोस्तों खुदा ने एक ऐसा इंतजाम भी फरमाया, ऐसा इंतजाम फरमाया कि तुम जब तमाम कायनात के सिफात के जामे तो तुम्हें वो तरीका इबादत दिया जाएगा जो सारी कायनात की इबादतों की जाने। कायनात में ऐसे हैं जो सिर्फ खड़े होकर खुदा की तस्बीह कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हालत सजदा में, कुछ ऐसे हैं जो हालत कादा में, कुछ ऐसे हैं जो हालत रुकू में। तुम हर अंदाज से खुदा को याद करो, इसलिए कि तुम जामे कमालाते कायनात हो और जामे कमालाते मलाइका भी, मलकूती शान भी तेरे अंदर है। तो फरिश्तों के जो अंदाज इबादत थे वो सब तुम्हारे अंदर जमा किया, और फजीलत देते के साथ का सुन, इस फजीलत से मगरूर मत होना, अना रब्बुकुम आला कहने की जुर्रत मत करना, अपनी हैसियत को समझना। गुरूर और तकब्बुर को तोड़ने के लिए एक इंतजाम बड़ा अच्छा किया, गुरूर न पैदा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनके बदन पर लिबास है कि नहीं? तो लिबास में तीन किस्म के लिबास होंगे, किसी के बदन पर चमड़े का लिबास, किसी के बदन पर ऊन का लिबास, किसी के बदन पर सूत, यही लिबास है। अब ये बताओ ये चमड़ा मिलता कहां से? जानवर से। ये ऊन कहां से मिलता? ये भी जानवर से। और ये सूत कहां से मिलता? ये भी दरख्तों से, दरख्तों से ना। तो कहा कि सुन, ये तू अपना जो बदन छुपाए हुए है ये जानवरों का उतारा, उन्होंने जिसे रिजेक्ट कर दिया उसे तूने पहन लिया। तो तेरा गुजर जानवरों के उतारे के बड़ा, तेरा गुजर जो है वो जानवरों के उतारे पर हो रहा। अगर उतारा देना छोड़ दे तो नंगा फिर। और दूसरी
بات یہ ہے کہ جب یہ چمڑا اس کے بدن پہ تھا تو اس کی دھلائی کی ضرورت نہیں تھی، اور جب تیرے بدن پر آیا تو ہر ہفتے صفائی نہ کرو تو راستہ چلنا مشکل ہو جائے. ذرا سا پیار ہے تو غرور کو توڑنے کے لیے رب نے یہ انتظام بھی فرما دیا کہ انسان سمجھے اپنے اصل مقام کو اور اپنے اصل کو فراموش نہ کرے. بہرحال بات کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں. میں اشارہ کر رہا تھا خدا کی قدرت آپ دیکھ رہے تھے. خدا قادر ہے. سیدھی سی بات، جو خدا ساری کائنات کو بنا سکتا وہ مالک بھی بنا سکتا. جو خدا ساری کائنات کو بنا سکتا ہے وہ مالک بھی بنا سکتا. میں اپنے لحاظ سے بات کروں، مکان بنانا مشکل یا مالک بنانا مشکل؟ ایک مکان آپ نے بنایا 6 مہینے میں بنا 6 مہینے میں، اب مالک بناؤ اس میں کئی مہینے لگیں گے. دیکھا کیا سمجھے کہ مکان بنانا تو دیکھو تو نسبتاً مشکل تھا، مالک بنانا تو بہت آسان تھا. بڑے نادان لوگ ہیں، پوری کائنات کا بنا دینا تو مانتے ہیں، مالک بنانا نہیں کرتے. ارے ہم بندوں کے لیے جو چیز آسان اپنے حساب سے، خدا کے لیے تو سبھی آسان. کائنات بنانا آسان، مالک بنانا، مگر جو بات ہمارے لیے بھی آسان وہ خدا کے لیے مشکل کیسے؟ نبی سرکار نے کہا میں ہوں بانٹنے والا، خدا ہے دینے والا. میں ہوں بانٹنے والا، خدا ہے دینے والا. اگر آپ یہ پوچھیں کہ رسول کیا بانٹنے والا ہے تو میں بھی پوچھوں گا خدا کیا دینے والا. آپ کہیں گے خدا سب کچھ دیتا، ہم بھی کہیں گے رسول سب کچھ مانگے. جو خدا دیتا وہی بانٹتے، جو وہ دیتا ہے وہی بانٹتے. تو خدا دینے والا، یہ بانٹنے والا. مگر لوگ عجیب عجیب حساب نقطے نکالتے ہیں. خدا نے جب سب کچھ کا مالک رسول کو بنا دیا تو خدا کے پاس کیا رہا؟ یہ اعتراض نہیں، یہ وسوسہ. یہ وسوسہ فی صدور الناس من الجن والناس، یہ وسوسہ. تو خدا نے جب مالک بنا دیا اس کے پاس رہا کیا رہا؟ ایسی بات کوئی کہے آپ سے تو یہ پوچھیں کہ تمہارے پاس کوئی مکان ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، کچھ کھیتی باڑی ہے، تو کہاں بھی کیا تم اپنے گھر کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو اپنی جائیداد کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو اپنے باپ کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو اپنے بینک بیلنس کا مالک ہے؟ اگر کیا ہے تو کیا خدا تیرے مکان کا مالک نہیں؟ کیا خدا تیری جائیداد کا مالک نہیں؟ خدا نے تجھے مالک بنایا تو کیا خود مالک نہیں؟ خدا نے تجھے مالک بنایا تو کیا خود مالک نہیں؟ ارے نادار، یہ مجازی ملکیت ہے کہ جب ہم کسی کو مالک بناتے ہیں تو خود مالک نہیں رہتے، اور وہ حقیقی مالک ہے، وہ مالک بنا کے بھی مالک رہتا ہے. وہ حقیقی مالک ہے، اس کی ملکیت کو بڑا نہیں ہے. تو ساری کائنات کے مالک ہے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کا مالک اللہ. اور ویسے کہیں سا تو خدا نے کیوں مالک بنا دیا؟ کیوں مالک؟ تیرے گھر کا مالک تجھے کیوں بنا دیا؟ تیری جائیداد کا مالک تجھے کیوں؟ ارے سچی بات ہے، لا یسأل عما یفعل. بندے کو حق نہیں ہے کہ پوچھے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا. ارے تجھے پوچھنے کا شوق ہے تو یہ پوچھ لے خدا تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ تیرے کام کی بات ہوگی. یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، تجھے کیا پتا خدا نے کیوں کیا؟ صاف صاف ہے دوستو. مصلحت تو خدا جانے، بندے اپنی سمجھ کے مطابق ہی تو کچھ حد تک کر کیا. اب یہاں سب مثال کی طرف میں آپ کو ایک مثال
دولت تو سب خدا کی، مگر وہ دکھاتا ہے کہ ہماری دولت ملنے کے دروازے کون کون سے۔ دینا تو ہم ہی کو، مگر پکارنے والے تو کھڑا کہاں، آواز کہاں سے لگا ہے، دروازوں کی بات۔ یہ ذکر حبیب کی محفل، یہ مان کے آپ چلیے کہ منتظمین نے، شاہ صاحب قبلہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جب محفل ختم ہو جائے گی تو ہم بہترین قسم کا لڈو تقسیم کریں گے۔ کہیں کہیں اس کا رواج ہے بھی، یہ انہوں نے طے کیا اور بہت سارے لڈو بنا رکھے۔ میں ایک بات کہتا تھا نا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آپ بیٹھ کے لڈو کے انتظار میں بیٹھ گئے، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جناب والا جب جلسہ ختم ہو گیا، تو شاہ صاحب قبلہ آئے، اتار دیا، ادھر جاؤ۔ اب انصاف سے بتاؤ، اگر آپ کو لڈو چاہیے تو ہاتھ کدھر اٹھے گا؟ اب کدھر اٹھے گا؟ اب جانے گا، مگر کوئی صاحب اگر یہ نہیں ہم تو ڈائریکٹ دیں گے، تو شاہ صاحب سے ڈائریکٹ لیں گے۔ جب شاہ صاحب کے پاس آیا کہ حضرت ہمیں آپ ڈائریکٹ دے سکتے، وقوف مجھے ڈائریکٹ دینا ہوتا تو میں خود نہ اتر رہا۔ میں چاہتا یہ ان کی نعمت میری ہو، دروازہ ان کا ہو، نعمت میری ہو، ہاتھ ان کا ہو، نعمت میری ہو، چوکھٹ ان کا۔ تو خدا نے ہدایت کے لڈوؤں کو تیار کیا اور کہا اے آدم یہ کشت لے کے تم وہاں چلے جاؤ، اے نور یہ کشت لے کے تم وہاں چلے جاؤ، اے ابراہیم یہ کشت لے کے تم وہاں چلے جاؤ۔ ہدایت میری، دروازہ تیرا، مغفرت میری، چوکھٹ تیرا، نجات دینا میرا کام ہے، مگر اسی کو دوں گا جو تیرے در پر آئے، تو اللہ کی شان ہے جو اپنے محبوب کے دروازے سے بٹوا رہا ہے۔ انما قاسم اللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، خدا دینے والا ہے۔ مگر کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب شاہ صاحب نے تو بٹوا دیا، بھیڑ ادھر لگ اور باقی بانٹنے والوں کے آج تک نہیں لگی، نہ داتا صاحب کے یہاں کی بھیڑ کم، نہ خواجہ صاحب کے یہاں کی بھیڑ کم، نہ غوث جیلانی کے آستانے کی بھیڑ کم۔ بانٹنے والے بانٹ رہے ہیں، ہر ایک خط کرا رہا کہ ہمیں چاہیے، مگر آپ ہے کہ صاحب آپ نے بانٹنے والوں کو دے دیا، شاہ صاحب کو کیا ملا؟ شاہ صاحب بیچارے بیٹھے رہیں گے، یہاں تو کوئی بھیڑ ہی نہیں۔ نہیں چلا آپ یہ نہ سمجھو کہ شاہ صاحب کو کیا ملا، ہوتا یہ ہے کہ جو بانٹتا ہے اس سے آپ نے لڈو لے لیا۔ اب جب کھاتے ہوئے آپ چلے لذیذ لڈو، تو واہ شاہ صاحب کیا اچھا لڈو بنوایا، واہ شاہ صاحب، اب گھر تک شاہی صاحب ذکر منی کا ہونا۔ معلوم ہوا کہ بانٹنے والے سے لیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھایا جاتا ہے بانٹنے والے کی طرف، اور دل جھکتا ہے دینے والے، دل جھکتا ہے دینے والے کی طرف۔ تو یہی تو ہمارا اسٹیج سمجھا رہا ہے کہ خدا دینے والا ہے، رسول بانٹنے والے ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ، سر ادھر جھکاؤ، دینے والے کے سر جھکا دو، بانٹنے والے کے ہاتھ اٹھاؤ۔ لیکن میں احتیاط سے بول رہا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھانے کی بات کی، ہاتھ بڑھانے کی بات، اور ایک ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، ایک ہے کسی چیز کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ تو فرق کو سمجھے رہیے، کہیں ہاتھ بڑھانے کو ہاتھ اٹھانا نہ سمجھے۔ ایک ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور ایک ہے کسی چیز کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ تو دیکھو دعا تو صرف خدا سے کی جائے گی، دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا غیر خدا سے نہیں ہو سکتی۔ دعا اور چیز ہے، سوال اور چیز ہے، دعا کرنا اور ہے، کسی چیز کا لینا اور۔ تو دعا کس سے کریں گے؟ خدا ہی سے کریں گے، اور ہاتھ لینے بڑھائیں گے کدھر؟ جہاں سے ملے، جہاں سے ملے گا اتنا
مثال کے طور پر اگر میں بیٹھے بیٹھے ہوں کہ اللہ مجھے 5 روپیہ دے دے، اللہ مجھے 5 روپیہ دے دے، اللہ میں اب دعا کر رہا ہوں، کسی نے جیب سے نکالا جیب سے، اب ہاتھ ادھر جاؤ، ابھی تو ہاتھ ادھر گیا تھا اوپر، اب ہاتھ ادھر جانا، تو یہ دعا والا نہیں ہے، یہ لینے والا ہے۔ دعا والا تو اسی کی طرف جو دلا رہا، دعا والا ہاتھ تو اسی کی طرف کا جو دلا رہا ہے۔ تو دوستو ہم خدا کے آگے دعا کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مصطفیٰ کے آگے لینے کا ہاتھ اٹھاتے ہیں، لینے کا ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو خدا انہیں کے واسطے سے دے رہا ہے۔ جہاں کہیں وہ کرتا گئے تو سمجھ آئے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ایک چیز ہے خدا کا قانون اور ایک چیز ہے خدا کی قدرت، اسی میں لوگوں کو اشتباہ ہو گیا۔ کیا خدا دینے کی قدرت نہیں رکھتا تو غیر سے کیوں مانگتا؟ یہی قدرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا سب کچھ کی قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چاہے پر قدرت والا جو چاہے کرے، مگر خدا کی قدرت کو ماننے والے قانون کو بھی تو سمجھو۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ بغیر پانی پلائے تمہاری پیاس بجھا دے، مگر قانون ہے جب تک پیو کو نہیں بجھاؤں گا۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ بغیر دوا کھلائے تمہیں اچھا کر دے، مگر قانون یہ ہے جب دوا کھاؤ گے تبھی اچھا کروں گا۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ زہر پلا کے زندگی دے دے، مگر قانون یہ پیو گے تمہارا ہوگا۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ آگ میں لے جا کر تمہیں ٹھنڈک پہنچا دے، مگر قانون یہ ہے کہ تو پھر نکل نہیں سکتے۔ تو قانون بھی دیکھو، قدرت بھی دیکھو۔ مگر آپ بولتے کیا ہیں؟ پانی نے پیاس بجھا دیا، کھانے نے بھوک مٹا دیا، دوا نے اچھا کر دیا، آگ نے جلا دیا، چھری نے کاٹ دیا، بولتے ہیں کہ نہیں یہ سب؟ بے شک بے شک ہے دم چھری میں کاٹنے کی؟ اگر چھری کا کام کاٹنا ہے تو حضرت اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کاٹا؟ بے شک اگر آگ کا کام جلانا ہے تو حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلانا؟ اگر دریا کا کام بہا لے جانا ہے تو حضرت کریم کو کیوں نہیں بہایا؟ کسی کا کچھ کام نہیں، بس خدا کا حکم جو جہاں مگر ہم جانتے کہ یہ ہماری بولی مجازی بولی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ پانی نے پیاس بجھایا، ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے اس فطرے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بجھایا پانی کے ذریعہ۔ بے شک بے شک اگر ایک مومن جی کہتا ہے انبت الربیع البقرہ، موسم بہار نے سبزیاں اگائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اگایا موسم بہار کے ذریعہ، یہی ایک بحریہ بولے تو یہ کرنے کفر ہے۔ ایک منکر خدا اگر یہی کہہ دے انبت الربیع البقرہ، یہ کرنے کفر ہے۔ مگر ہمارا ایمان بتا رہا، ہم جب کہتے ہیں کہ کھانے نے بھوک مٹا دیا، مطلب یہ ہوا کہ خدا نے مٹایا کھانے کے ذریعہ۔ دوا نے اچھا کر دیا، مطلب یہ ہے کہ خدا نے اچھا کیا دوا کے ذریعہ۔ تو ہم اسباب کی طرف بھی فعل کی نسبت کرتے ہیں، اور فعل کی جو نسبت ہوتی ہے وہ مجازی ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی نے پیاس بجھایا، یہ مجاز ہے، اور خدا نے پیاس بجھایا، یہ حقیقت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوا نے اچھا کر دیا، یہ مجاز ہے، جب کہتے ہیں خدا نے اچھا کیا تو یہ حقیقت ہے۔ مجازی نسبت ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں۔ یہاں سے شرک کہاں سے آ گئے؟ جب نسبت فرق ہو گیا بولتے ہیں، مجازی بولتے ہیں۔ ارے بھائی تو روز مرہ کی بولی نا، یہ راستہ کہاں جاتا؟ کسر کی راستہ بلٹ روڈ جاتا، یہ راستہ ملبری جاتا ہے، یہ راستہ فلاں جاتا، بولتے بھی نہیں بولتے۔ اور سچی بات ہے کہ راستہ کہیں نہیں جاتا، یوں جاتا، راستہ ہی چلا جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جائے تو چلنے والے کہاں چلیں گے؟ راستہ نہیں جاتا، جو راستے پہ چلتا ہے وہ جاتا ہے۔ تو مجاز تو اسباب کی طرف نسبت ہو تو مجاز، مسبب الاسباب کی طرف نسبت ہو تو حقیقت۔ تو ایک ہے خدا کا قانون، ایک ہے خدا کی قدرت۔
تو ہم جانتے ہیں کہ خدا اس بات پر قادر ہے جسے چاہے مغفرت دے دے، جسے چاہے نجات دے دے، جسے چاہے جنت کی بہاروں تک پہنچا دے، جسے چاہے جہنم سے چھٹکارا دے دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ مگر قانون یہ ہے کہ محبوب جو تجھ سے رابطہ پیدا کرے گا اسی کو معاف کروں گا، جو تیرا ہوگا اسی کی نجات کروں گا، جو تیرا ہوگا اسی کو جنت میں پہنچاؤں گا، جو تیرا ہوگا اسی کو بچاؤں گا۔ یہ قدرت کی بات نہیں، یہ قانون کی بات ہے۔ یہ تو قدرت کو دیکھنے والوں قانون کو بھی دیکھو۔ مسلمان وہ ہے جو خدا کی قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے۔ ایک چیز کو مانو گے بھڑک جاؤ گے۔ خیر بات تو بہت آگے بڑھ گئی، میں یہ بتا رہا تھا کہ خدا قادر مطلق جو سب کچھ بنا سکتا ہے، سب کچھ کا مالک بھی بنا سکتا ہے۔ اب بات صرف یہ ہے کہ کیا نبی میں لینے کی صلاحیت؟ تو دوستو نبی کی صلاحیت مجھ جیسا بے صلاحیت ہے کوئی جو نبی کی صلاحیت بیان کرے؟ ہے کوئی جو نبی کی معرفت والا؟ یا بات اپنی کی حقیقت غیر ربی، رب کے سوا کسی نے تو نبی کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے کوئی۔ مگر دوستو میں ایک عارف کا قول پیش کروں جس سے اندازہ ہو جائے کہ نبی کی صلاحیت کا عالم کیا ہے۔ اور واقعی عارف کے قول میں عجیب بات ہوتی ہے۔ عالم کا قول دماغ کو خاموش کر دیتا ہے اور عارف کا قول دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ حضرت ابو الحسن فرقانی سے سوال کیا محمود غزنوی نے، اور سوال بھی عجیب سوال تھا۔ حضور کی زبان سے یہ کلمات نکلے، ما عرفنا کا حق معرفتی، اے خدا میں نے تجھے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ اور حضرت بایزید بستامی کی زبان سے کلمہ عالم شکر میں نکل گیا، سبحانی ما عظم شانی انی عرفت ربی۔ بات ہے میری ذات کیا ہی عظیم ہے میری شان، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انی عرفت ربی، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور رسول کیا کہتے ہیں؟ ما عرفنا، نہیں پہچان، حق کا معرفتی نہیں پہچانا۔ تو سوال پیدا ہوگا نا کہ غلاموں کا غلام یہ کہے کہ میں نے پہچان لیا، اور آقا یہ ارشاد فرمائے میں نے نہیں پہچانا۔ اہم سوال تھا، وہی محمود غزنوی نے کیا تھا کہ بایزید بستامی یہ کہے اور رسول یہ فرمائے۔ تو دیکھو ایک غوث کے وقت کا جواب کیا ہے۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں، محمود کیا تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ پیالہ کیوں چھلک گیا، سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بایزید کا ذبیح اتنا تھا، چند چھینٹے پڑے وہ چھلک پڑے، مگر رسول کو صلاحیتوں کا سمندر ہے، ساری دنیا کے دریاؤں کو پی جائے گا، کہے گا بھی اور گنجائش ہے، ابھی اور گنجائش ہے، صلاحیتوں کا سمندر۔ اب جب سمندر کی بات آ گئی تو ایک بات اور بتا دو، سمندر سے کچھ لینا ہے تو جھکے ہوئے ملے گا؟ بغیر جھکے سمندر کا پانی لینا ہو بغیر جھکے ملے گا؟ نہیں جناب ملتا، سمندر کا پانی ملتا۔ ایک صاحب کہیں گے ہم تو اکڑ بھی لے لیتے ہیں، کیسے لے لو گے؟ اکڑ کے ایسے لیں گے کہ ڈول میں رسی باندھیں گے، ڈول کو سمندر میں ڈال دیں گے، خود اکڑے رہیں گے اور کھینچ لیں گے، پانی آ جائے گا۔ تو ہم نے کہا دیکھو دو طریقہ ہوا سمندر سے لینے کا، یا تو جھکو یا اس رسی کو پکڑو جو وہاں تک جاتی ہے، اب دو ہی شکل ہو گئے، یا اس رسی کو پکڑو جو وہاں تک، اور جو نہ جھکے نہ رسی پکڑے اسے کچھ ملے گا؟ مگر دوستو عام ندیوں کی بات نہیں، یہ سمندر کی بات ہے۔ سمندر اس کو بھی دیتا ہے جو جھکتا ہے، دینے کا انداز بدلتا ہے۔ بے شک جو جھکتے ہیں وہ تو جتنا چاہے دے، مگر جو رسی پکڑتے ہیں جتنی بڑی ڈول کی رسی پکڑ لو، مگر جو جھکتے بھی نہیں رسی پکڑتے بھی نہیں، سمندر ان کو دیتا کیسے ہے؟ اپنے بخارات کو اٹھاتا ہے، یہ بخارات پھیل کر ابر بن کے پھیل جاتے ہیں، بارش بن کے برس جاتے ہیں، پہاڑوں میں پڑتے، وادیوں میں پڑتے، محلوں میں پڑتے، جھوپڑے میں پڑتے، سبھی کے آپ پر برس۔ یہ اور بات ہے کہ
آپ الگ الگ نام دیں. جب اٹھا تو آپ نے کہا یہ بخارات ہیں. جب پھیل گیا تو آپ نے کہا یہ ابر ہے. جب برسا تو آپ نے کہا یہ بارش ہے. جب پہاڑ سے نیچے اترا تو آپ نے کہا یہ آبشار ہے. جب نالوں آ کر کے آگے بڑھا تو آپ نے کہا یہ دریا ہے. اور دریا کو بھی نام ہمارے ہندوستان کے حساب سے کسی کا گھاگرا نام دے دیا, کسی کا گنگا نام دے دیا, کسی کا جمنا نام دے دیا. سب کا نام دیتے چلے جا رہے ہیں. مگر آپ سوچیں یہ سب اسی سمندر کا پانی ہے, سب اسی سمندر کا پانی ہے. اور ان دریاؤں سے پوچھو کہ کہاں جا رہے ہو, کدھر کا رخ ہے, کہا جہاں سے آئے تھے وہی جا رہے ہیں. جب تک وہاں نہیں جائیں گے سکون نہیں آئے گا, اطمینان نہیں آئے گا. راستے کی ساری رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے جب ہم جا کر اپنی آخر میں مل جائیں گے تب ہمیں قرار آئے گا. ادب گاہش زیر آسمان ادرس نازکتر نفس گم کر نہیں آیا. جنید بایدیدہ دوستو یہی حال ہے کہ جب بخارات اٹھے ہم نے کہا یہ صحابہ ہیں, جب پھیل گئے ہم نے کہا یہ تابعین ہیں, جب برف پڑے ہم نے کہا یہ صالحین ہے, جب دریا بن کے بڑھے تو ہم نے کہا یہ قادری دریا ہے, یہ چشتی دریا ہے, یہ نقشبندی دریا ہے, یہ سہروردی دریا ہے. ہم نے پوچھا جہاں کی طرح ہے, کہا جہاں سے آئے تھے وہی جا رہے ہیں, جہاں سے آ گئے وہی جا رہے ہیں. سب کی دوڑ گنبد خطرہ کی طرف, سب کی دوڑ گنبد خطرہ کی طرف. آپ خیال کرتے چلے جائیں تو دیکھو برس دیا, برس گیا. مگر یہ اور بات ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں گڈھا بنا کے رکھے ہوئے ہیں انہیں پانی زیادہ ملا, اور جو بالکل سخت ہیں گنبد کی طرح گول پتھر کی طرح سخت, بارش تو ان پر بھی ہوئی ملا کچھ نہیں. ملا نیچے والے کو, بارش ہوئی ان پر بھی ملا نیچے والے کو. تو اس میں بارش کا قصور نہیں, یہ تو تمہاری صلاحیت کی بات. نرم ہوتے تو کچھ حاصل کر لیتے, گڈھے والے ہوتے. یہ علماء جو ہیں بارش نبوت کے تالاب, انہوں نے گڈھا کر کے جمع کر رکھا, اپنی بھی پیاس بجھا رہے دوسرے کی بجھا رہے. اور جو نرم زمین والے ہیں وہ اپنی پیاس کو بجھا چکے دوسرے کی نہیں بجھا پا رہے. مگر یہ سخت والے نہ اپنی بجھا پا رہے ہیں دوسرے کی بجھا پا رہے, بالکل پتھر کی طرح سخت. مگر آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھائی دریا تو سب کی, سمندر تو سب کے لیے رحمت ہے, یہ جو پتھر کی طرح سا گنبد کی طرح وہ ان کو کیا ملا؟ پانی تو نیچے ملا, ان کو بھی کچھ ملا ضرور. کیا ملا؟ جو ان کے اوپر گرد و غبار کے اچھڑ گئے, جو خسو خاصاب تھے وہ ختم ہو گئے. یعنی کم سے کم صورت تو بدل گئی, صورت تو بدل گئی. یہ جو صورت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بھی میرے رسول کی رحمت کا یہ بھی رحمت کا صدقہ ہے کہ کم سے کم صورت دل میں ٹھنڈک نہیں پہنچی, مگر صورت تو بدل گئی. یہ بھی سرکار کا ہے. تو وہ دینے والے ہیں تو خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور نبی لینے کی صلاحیت. مختصر خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے, نبی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس نے دے دیا, انہوں نے لے دیا. اب بیچ والا کا تڑپے بھی تو کیا, دینے والے نے دے دیا اور لینے والے نے لے لیا, اور صحابہ نے سمجھ بھی لیا کہ یہ مالک کائنات, یہ مالک کونین. صحابہ نے سمجھ لیا. ان کا عقیدہ دیکھو, صرف دو واقعہ رکھ کر کے سامنے بات کو میں ختم کر دینا چاہتا ہوں. دیکھو پہلے میں تمثیل کروں. کوئی صاحب آپ سے یہ کرتا ہے, فرض کرو میرے ہی کان میں کسی نے آگے کہا, خاموشی سے وہ اس ڈھنگ سے کہا کہ قریب والے بھی نہیں سن سکتے. میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے, قریب والے بھی نہیں سن سکتے. اور کیا کہا تھا, آج میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے. اتنا کہا. میں سمجھ گیا انتظام مختصر ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی دعوت بھی کرے گا تو دو چار کا انتظام کرے گا. مگر جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے پورے مجمع والے سے چلو کھڑا بیٹھا ہوتا ہے, چلو کھڑا کیا ہوتا ہے. اب جب مجمع کو لے کے میں چلا اور انہوں نے دور سے دیکھا تو کیا حال ہوگا, دروازے سے اندر کھڑکی سے باہر. میں نے ایک کو بلایا تھا یہ پوری بھول کیا تھا. اگر اس شان سے آنا تھا تو پہلے مجھے خبر کر دیتا, میں معذرت کر لیتا. کوئی شخص بھی اگر ایسی صورت حال کے لیے پیش آتی یقیناً پریشانی ہو.
मगर तुमने वो मशहूर वाकया सुना होगा जब हजरत जाबिर ने दावत की अल्लाह के रसूल की दावत, अल्लाह के रसूल की दावत, और सरकार जब जाने लगी तो करम ये फरमाया सारे सहाबा से कहा चलो जाबिर की दावत, चलो जाबिर की दावत। अब सारे सहाबा को जब सरकार लेके चले तो हजरत जाबिर को देखो, क्या छुपने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं चंदे की रोटी लेने की फिक्र में तो नहीं है, कहीं इधर दौड़ नहीं, मुतमईन चेहरे पर इंतशार की लहरें, दिल में खुशी की मौजें। अब अगर आलम ख्याल में उसे पूछ भी बैठो, अरे हजरत जाबिर आज तो आप रुस्वा हो जाएंगे, इतना तो आपने इंतजाम भी नहीं किया है, कैसे आप खिलाएंगे? अगर ऐसा सवाल करो तो कुछ अजब नहीं को जवाब दे कि तू 15वीं सदी के ईमान से बात कर रहा है, मेरे पास तो वो ईमान है जो चेहरे रसूल से मिला है, सरकार की सोबत से मिला है। आज तू मुझे डरा रहा? सर मेरे फिक्र करने की बात ही क्या है, मैंने तो सिर्फ रसूल को दावत दी है, मेरे मेहमान सिर्फ रसूल हैं, बाकी तो रसूल के मेहमान है, बाकी तो रसूल के मेहमान है। अपने मेहमान का मैं ख्याल करूंगा, अपने मेहमान का वो ख्याल करेंगे, वो लाए तो वो समझेंगे, मैंने नहीं बुलाया, लाने वाला क्या यकीन था। और फिर सरकार ने भी क्या अंदाज अख्तियार किया, जाबिर जो कुछ पका है उस पर किसी इरादे की जरूरत नहीं, ला के रख दो, चादर डाल दो, दुआएं खैर बरकत फरमा दी। जाबिर चादर मत हटाओ, खिलाना शुरू कर दो। खिलाना शुरू किया, सारे सहाबा सैर हो गए, सरकार ने भी नोश फरमा लिया, हजरत जाबिर के घर वालों ने भी नोश फरमा लिया। जब सब सैर हो गए, जाबिर चादर हटाओ, जैसे हटाया तो न रोटी में कमी न बोटी में कमी। सरकार ने दिखाया देखो जाबिर मैंने अपना खिलाया, तेरा नहीं खिलाया है, और फिर करम की इंतहा देखो कि कहा कि जाबिर जरा वो हड्डियों को तो जमा करो जो बकरी तूने दबा करती थी, और हड्डियां जमा की, सरकार ने दुआ फरमा दी तो बकरी भी तैयार, ले जाबिर तेरी बकरी भी वापस, अपनी बकरी खिलाई, तेरी बकरी नहीं खिलाई, अपनी बकरी भी वापस ले ले, रोटी भी वापस, सब कुछ वापस। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम्हारे रहमतुल्लिल आलमीन हो, शरीक आए तो इशरत सब दे, लेकिन मुसीबत काटने वाले नहीं हो। जब करम फरमाना चाहा तो हजरत जाबिर को ऐसा करम फरमाया कि सहाबा की भी दावत का जियाफत का उन्हें सवाब मिला, नबी की जियाफत का सवाब मिला, घर वालों को खिलाने का सवाब मिला, और सब कुछ बचे का बचा रह गया, कोई चीज कम भी नहीं हुई, कोई चीज कम नहीं हुई। वो जानते थे कि ये मालिक कौनैन है, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ है, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। अब मिसाल के तौर पर आप हमारे सामने बैठे हैं, मैं आपसे कहूं कि हजरत पीर साहब का रुमाल आप मुझको दे दो, मैं आपसे मांगता हूं, मैं आपसे हजरत पीर साहब का रुमाल मांगता हूं, तो आप क्या कहेंगे कि इसके सोचते समझने की चूल ढीली हो गई। रुमाल पीर साहब का मांगता मुझसे, अरे मुझसे मेरी टोपी मांगो, मेरी सगड़ी मांगो, जो मेरी चीज है वो मांग लो। क्या मतलब? दुनिया की अकलों का फैसला है कि चीज मालिक से मांगी जाती है, मालिक कोई हो मांगा किसी से जाए, चीज किसी की मांगा किसी से जाए। तो दोस्तों एक मांगने वाले ने मांगा था, जब रसूल ने कहा था मांग लो सर मांग लो, तो क्या मांगा? हम आपसे जन्नत में आपका साथ मांगते, जन्नत भी मांग लिया, साथ भी मांग लिया, तो रसूल को कहना था अरे तूने मुझसे जन्नत मांगी, जन्नत का मालिक तो खुदा, उससे मांग, मुझसे मेरा गुजरा मांग ले, मेरा रुमाल, मेरी नारायण मांग ले, मेरा आशा मांग ले। नहीं, बल्कि इस सवाल को जायज करार देते हुए नबी उसकी हौसला अफजाई का दावा कहीं लगा दे। क्या इसके सिवा भी कुछ? इसके सिवा भी कुछ मां जो लगा हुआ बस यही चाहिए, इससे बढ़ के वो है क्या? जन्नत हो, जन्नत में नबी का साथ हो, और कौन सी बड़ी ना दोस्तों। तो सब जानते थे कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां में आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। मेरे